ہر زبان کے اپنے الفاظ اتنے ہی مقدس ہیں جیسے دریا میں گرنے والی بوندیں. یہ لفظ سب میٹھے پانی کے دریا ہیں. انہیں سے اس دھرتی پہ انسان اپنی زیست جیتے ہیں، مرتے ہیں. دیکھ سونی، لفظ لفظ کا جادو سمجھ. اگر تو جان گئی کب کون سا لفظ نہیں لکھنا تو تیرے لیے خوشخبری ہے. پھر تیرے لکھے لفظ کبھی نہیں مریں گے. یاد رکھ، بندہ مر جاتا ہے، لفظ لفظ میں اپنے ساتھ اپنا سارا عہد حنوط کر کے موم گھر میں کھڑا بندہ نہیں مرتا. بہت عمدہ، بہت عمدہ. ناظرین، جیسے کہ آپ نے کرنل ڈاکٹر عبدال بیلا صاحب جو کہ اس کتاب کے مصنف ہیں، لفظ کتاب کو لکھا ہے. لفظ موتیوں کی مالا، پھولوں کا گجرا، دل پسند آواز میں سر کے سارے آہنگ اور بلند خیال، گفتار میں فصیح ابلاغت میں بلاغت، دو رفیقوں کی ہم جولی جو انہیں دوستانہ ادبی صحبت میں گھیرے ہوئے اپنی انتہا توجہ کے دائرے میں ان کے لب سے نکلا ہوا لفظ پڑھنے والوں پر سحر انگیز ہو جائے. لفظوں کی طاقت اور ان کا اثر ایک حقیقت ہے. لفظوں میں زندگی ہوتی ہے. ناظرین، میں ہوں عمار، پاکستان پیس ٹی وی میں خوش آمدید. جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہر ایک رائٹر کے ساتھ میری ملاقات ہوتی ہے، اور رائٹرز جو ہیں، بک لکھنے والے مصنف، ان کے بارے میں آپ کو اپڈیٹ کرتا رہتا ہوں. اس وقت میں موجود ہوں ملک پاکستان کے سب سے بڑے اور نامور مصنف، متعدد کتابوں کے جو ہیں مصنف ہیں. انہوں نے 40 کے لگ بھگ 40 بکس کو انہوں نے رائٹ کیا ہے، اور وہ سب سے بہت عمدہ بکس ہیں پاکستان کی. اور انہی کتابوں کے میں نام اگر گنواتا چلوں تو بہت زیادہ ہیں. سب لفظ کتاب لکھی ہے انہوں نے. اس کے بارے میں ہم جانیں گے. ملک کے نامور ڈاکٹر ہیں، کرنل ہیں، ریٹائرڈ، آرمی میں بھی سرو کیا، اور بہت سارے شعبوں میں ملک کے علاوہ غیر ملک میں بھی گئے، وہاں پہ بھی انہوں نے بہت سارا کام کیا. اس کے ساتھ ہی اب جو ہے ان کی وابستگی رہتی ہے کتابوں کے ساتھ لکھنا. اور سب سے بڑی مزے کی بات آپ کو یہ بتاتا چلوں، 40 کتابیں لکھنے کے باوجود بھی انہوں نے ایک کتاب کی تقریب رونمائی نہیں کی. بہت سارے لوگ اپنی کتابوں کی رونمائی کرتے ہیں، بڑے بڑے پروگرام ہوتے ہیں اسلام آباد میں، پنڈی میں، لیکن ان کی جو خاص بات ہے، انہوں نے اپنا جو ہے علم تو لکھا ہے، مستفید لوگ ہو رہے ہیں، کبھی اپنے آپ کو ہائی لائٹ کرنا نہیں وہ کیا. یہ سب سے ایک بڑی بات ہے. ڈاکٹر عبدال بیلا صاحب سے، ڈاکٹر عبدال بیلا صاحب، آپ نے آرمی میں بھی سرو کیا اور اتنی زیادہ کتابیں، 40 کتابیں آپ نے لکھی. اس کے بارے میں بتائیں، یہ کیسے آپ کو شوق ہوا، کب سے ہوا؟ یہ ایسا ہماری، میں گورنمنٹ کالج لاہور میں جب پڑھتا تھا تو اس وقت پری میڈیکل رکھا تھا، اور تمہیں پتہ گورنمنٹ کالج لاہور علمی ادبی لحاظ سے اس کی بڑی اہمیت ہے. تو راوی کا میں نائب مدیر بھی تھا وہاں کا جو ادبی مجلہ ہے. تو اس وقت سے یعنی یہ 71 کی بات ہے، 71 سے 73 گورنمنٹ کالج لاہور میں تھا. مشکور حسین یاد میں پڑھاتے تھے اردو، ان کا بڑا لاڈلا تھا. پھر مرزا منور اقبال یاد کے، تو وہ ہمارے استاد، وہ راوی کے بھی نگران تھے. صابر لودھی ادھر تھے، غلام ثقلین نقوی ادھر تھے، ڈاکٹر اجمل پرنسپل تھے. سوندھی ٹرانسلیشن کا بھی میں ممبر بنا. اس طرح ساری جو ادبی ایکٹیویٹیز میں لگا رہا. لیکن پھر بھی خیر شکر ہے وہ نمبر اچھے آئے تو میڈیکل کالج چلا گیا. تو میڈیکل کالج میں جا کے وہ ڈاکٹری پڑھی، لیکن ادب بھی ساتھ لکھتا رہا. تو میری بلکہ جو پہلی کتاب ہے نا وہ میڈیکل کالج میں اسٹوڈنٹ لائف میں چھپ کے آ گئی تھی. اور اس پہ اس وقت کے جو 3 بڑے مہان لکھاری، جنہیں ممتاز مفتی جو بعد میں میرے 16 سال ان کے ساتھ گزرے گرو، انہوں نے لکھا کہ جی مجھے تو حیرت ہو رہی ہے، یقین ہی نہیں آتا کہ طالب علم یہ کتاب لکھ سکتا ہے، وہ بھی میڈیکل کالج کا. اور پھر اشفاق صاحب نے لکھا کہ اردو افسانے کو ککنس کی طرح پھر سے جنم لینا پڑے گا عبدال بیلا کے بعد. تو میں بڑا حیران، ان کے گھر آنا جانا بہت تھا. تو میں کیا سرکار یہ اتنا، پہلی کتاب پہ. تیسرے لکھنے والے تھے
احمد ندیم قاسمی، تو انہوں نے کہا منٹو بیدی اس سے آگے کا قدم ہے، اور مطلب بڑی پذیرائی ہوئی. تو اب یہ میڈیکل کالج کے دوران یہ حال تھا. پھر میں اس زمانے میں آرمی میں آنا پڑتا تھا، لازمی تھا. تو آرمی میں گیا تو پھر بھی لکھتا رہا. پھر سعودی عرب چلا گیا، سعودی یونیفارم میں، وہاں بھی لکھا. تو ایسے پھر مسلسل وہ ہر سال 2 سال 3 سال بعد مسلسل کتابیں آتی گئیں، وہ شروع ہو گیا سلسلہ. لیکن بڑا جو کام ہے نا وہ ناول، جو اردو کا اس کو سب سے بڑا کتاب ناول 1800 صفحے کا. تو مفتی جی کے گھر میں جا کے رہنا، وہ بھی میرے پاس آ جاتے تھے، گھر میں میرے رہتے. انہیں دکھایا ان کی زندگی میں ہی. تو انہوں نے مجھ پہ بہت سارے مضمون لکھے، اپنی کتابوں میں بھی ذکر کیا ہے. الگ نگری میں بھی پورا چیپٹر ہے، تلاش میں ان کا ایک چیپٹر مجھ پہ لکھا ہوا ہے. تو ایک مضمون میں لکھتے ہیں کہ عبدال بیلا آج کل وہ جو ناول لکھ رہا ہے تو اسے اس کے کچھ چیپٹر پڑھنے کا اتفاق ہوا. چند ایک ہی لکھے تھے اس وقت، تو چھپا تو وہ بعد میں ان کی وفات کے. تو کہتے ہیں اسے پڑھ کے مجھے لگتا ہے کہ وہ ضخامت میں علی پور کیلی کو پیچھے چھوڑ دے گا، اس سے بڑا ہوگا. علی پور علی ہاں، تو میں وہ اس وقت کا اردو کا سب سے بڑا ناول تھا. ناول. تو میں کیا سرکار یہ آپ کیا لکھ گئے؟ تو لوگ کہیں گے آپ کے گرو کی بات تو غلط ہو گئی. اتنا تو مطلب میرا پلان ہی نہیں تھا، وہ 400-500 صفحے شاید کا تھا. تو کہتے نہیں لکھا، وہ ابھی لکھا ہوا ہے. میں حیران ہوتا ہوں. یہ 94 کی ان کی تحریر ہے، ناول چھپا ہے 2006 میں. تو وہ علی پور کیلی کو 1100 صفحے کا ہے، اور یہ 1800 صفحے پورے. تو یہ جو اللہ والے بندے ہیں نا، تو ایسے کہہ لو کہ فیوچر پہ ان کی نظر ہوتی ہے. اشفاق صاحب کو دکھایا، ان کی وفات سے پہلے اس وقت وہ تیار ہو گیا تھا. تو کہتے پہلی دفعہ ایک ہی جلد میں آئے، پھر بعد میں اس کو اور والیوم بے شک بنانا. آپا نے بانو کچھ نے تو بے حد. تو یہ سارے جو لوگ تھے بڑی ان کی شفقت تھی. تو سارے قاسمی صاحب نے بھی اور مضمون لکھے، وزیر آغا نے بھی لکھا. تو جو بھی اس وقت کے بڑے بڑے لوگ تھے، شفیق الرحمان بہت مزاح نگار تھے، لیکن ان سے میری بڑی دوستی تھی. وہ میں نے اپنی جو بیتی ہے نا بندہ، اس میں نے تفصیل سے لکھا. اور چونکہ وہ بھی ڈاکٹر تھے، وہ میڈیکل کور میں تھے. تو ایسے ہے کہ یہ مجھے خوش نصیبی یہ ہے کہ مجھے اچھے اساتذہ ملے، اچھے ساتھی ملے. مفتی جی نے کچھ باتیں کہیں، جیسے انہوں نے کہا کہ لکھتے تو مسلسل رہنا ہے، لیکن کہتے ہیں وہ جیسے اب پیالہ ہے نا، اپنے آپ کو بھرا ہوا نہ سمجھنا. جس دن یہ سمجھ لیا تو پھر مزید بھرنے کی گنجائش نہیں رہے گی. یعنی کہ آپ ڈاکٹر صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کے استاد محترم ممتاز مفتی صاحب، انہوں نے آپ کی ایسی رہنمائی اور تربیت کی کہ آپ کے اندر جو علم کی طلب ہے، علم کی پیاس ہے، وہ ہمیشہ رہے. یہ کتاب لکھنے کے بعد رکنا نہیں ہے. رکنا نہیں. اور یہ جو افسانہ ہے نا، خاص طور پہ افسانہ اور ناول، یہ بڑی ٹیکنیکل چیزیں ہیں. آج کل بہت کم لوگوں کو اس کی صحیح سمجھ ہے. اور چونکہ میں تنقید میرا شعبہ نہیں ہے، نہ میرے گرو کا تھا، نہ، لیکن مجھے گرو نے نا بڑا سمجھایا. اب یہ جیسے مجھے یاد ہے ایک بار وہ گھر پہ آئے ہوئے تھے، تو میں بڑا افسانہ لکھ کے لایا نا، وہ 18 صفحے کا. تو پڑھا، اور انہوں نے 4-5 صفحے پہلے اٹھا کے ادھر رکھ دیے. کہتے یہ تو کہیں اور استعمال کرنا، یہ شروع یہاں چھٹے صفحے یہاں سے لو رہا، اور یہ اینڈ ایسے ہے، اس کو ایسے نہیں، ایسے کر کے گھماؤ. تو یہ جیسے تم کرکٹ میں دیکھا نا، تو سیدھے سیدھے بال کراتے ہیں. سارتر کہتا ہے کہ ادبی فکرہ جو ہوتا ہے نا، کوئی بھی وہ اسٹریٹ نہیں ہوتا. اگر اسٹریٹ ہو تو وہ ادبی فکرہ ہی نہیں ہے. ادبی فکرہ ہوتا ہی زو معنی ہے، اس کے ایک سے زیادہ معنی ہوتے ہیں. تو کہنے کا مطلب ہے کہ یہ لفظوں کو نا کہاں سوئنگ کرنا ہے، لفظوں کے ساتھ لفظوں کو جوڑ کے کون سی تشبیہ کہاں دینی ہے، اور وہ تحریر میں روانی کیسے آنی ہے. اب ممتاز مفتی کی تحریر میں دیکھو نا روانی ہے، جیسے موٹر وے پہ تم گاڑی چلا رہے ہو، کوئی جھٹکا نہیں، کچھ نہیں. تو ایسے ہوتا ہے. یہ تربیت ہماری ہوئی ہے کہ درمیان میں وہ نہیں ٹھک 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 لگتا ہے کہ آپ ٹوٹی سڑک پہ جا رہے ہو اور کھڈے ہیں سارے. الفاظ کی ترتیب، روانیت، ہاں، وہ اس کا وزن کے ساتھ وزن کے ساتھ. اب نثر کے اندر بھی شاعری ہوتی ہے، اس کو ایسے وزن رکھنا ہے، لیکن
کہاں توڑنا ہے، توڑنا بھی ہے، ورنہ انہوں نے شاعری تو نہیں کرنی. شاعری سے تو پناہ مانگی، وہ تو اللہ نے کہا وہ شاعری سے تو بڑی جی خوفناک چیز ہے. جی عبدال بیلا صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ اکثر کہا جاتا ہے تنقید برائے اصلاح، یہ ٹرم کہاں پر کیسے استعمال کر جاتے ہیں؟ بڑے نفیس سے لکھاری بھی کچھ ہوتے ہیں، کچھ ناقدین بھی ہوتے ہیں. اصلاح تو اچھی چیز ہے اور اس کو ضرور کرنا چاہیے. اسے اصل میں وہ تنقید کا لفظ تھوڑا سا دیکھو، ہم نے لفظ ڈیفائن صحیح طریقے سے نہیں کیے. پہلی بات یہ ہے کہ جیسے یہ ہم ادب کہتے ہیں نا، تو ادب ہمارے ڈکشنری میں اس میں بھی آتا ہے، جیسے آپ بڑوں کا ادب کرو، والدین کا ادب کرو. اب جو والدین کا کرتے وہ لٹریچر تو نہیں ہے نا، ٹھیک ہے. تو اگر وہ لٹریچر نہیں ہے تو پھر لٹریچر کے لیے کوئی اور لفظ رکھو. لٹریچر کو ایسا سچی رکھ لو. اب ریلوے اسٹیشن بھی تو لے لیا، ریڈیو لیا، ٹی وی لیا، مائک لیا، لاؤڈ اسپیکر کا، وہ تو نہیں کہنا کہ صوت المقبل. تو اس طرح کو نہیں ہے. ترجمے کی ضرورت نہیں ہے. جی تو کہنے کا مقصد ہے لفظ لٹریچر کو لٹریچر کہو. صحیح یہ ادب جو ہے نا کہنا یہ بے ادبی ہے لٹریچر کی. صحیح. یہ کہ آپ چاہ رہے ہیں کہ اردو جو ہے وہ پیور اردو سیکوینس پہ چلے، انگلش کی اگر فکشن رائٹنگ ہے تو نہیں انگلش نہیں، فکشن. دیکھو اردو میں یہ گنجائش ہے کہ آپ اس کی ساؤنڈز میں کوئی بھی لفظ اڈاپٹ کر سکتے ہیں. صحیح اس سے ہمارے اردو کا نا اس کا جو ذخیرہ ہے وہ بڑھے گا، اس کا پیٹ بڑھے گا. اور ایسے ہی ہوا ہے. اب میں ڈاکٹر ہوں، ہماری جو میڈیکل ٹرمینالوجی ہے نا وہ پوری کی پوری لیٹن ہے. انہوں نے لیٹن کے سارے ورڈ ایز سچ لے لیے، صحیح اب وہ انگلش کا حصہ ہے. صحیح ایسے جو انجینئرنگ ٹیکنالوجی ہے وہ وہاں لے لی، صحیح فزکس میں فزکس کی ٹیکنالوجی لے صحیح لی، کیمسٹری میں وہ جو انوینشن کرتا ہے اس کے نام پہ. اب یہ تو نہیں کہ ایک چیز تم نے ایجاد کی ہے یا تو میں اس کا ترجمہ کرتے ہوئے کسی غلام حسین کر دوں، ٹھیک ہے نا. تو جو مطلب ایکس ریز ہے، ریز کہتے ہیں وہ، کیونکہ وہ سائنٹسٹ تھا، اس نے وہ دریافت کی تھی. اب اس کا نام ہم بدل نہیں سکتے. نہیں بدل سکتے. ٹھیک ہے. اچھا عبدال بیلا صاحب، لفظ کی بات آئے تو اسی لفظ سے ہم بات آگے بڑھائیں گے کہ لفظ آپ نے کتاب لکھی ہے. بہت سارے ہمارے ایسے ناظرین ہیں، ویورز ہیں، نیو جنریشن ہیں جن تک یہ ہماری کتابیں تو نہیں پہنچ سکتی، وہ ہمارے چینلز کے تھرو ہی مستفید ہوتے ہیں. اس لفظ کتاب میں آپ نے کیا پیغام واضح دیا ہے پڑھنے والوں کے لیے؟ کیا ایسی چیز ہے؟ کیونکہ لفظ کا جو اثر ہوتا ہے وہ بہت بڑا اثر ہوتا ہے. جب ہم بولتے ہیں، لفظوں کا انتخاب کرتے ہیں، یہ لفظ کے جو دوسروں تک ہمارے جملے بن کے جاتے ہیں، اس کے معنی کچھ لے جاتے ہیں، کہیں تو تعلقات بن جاتے ہیں، کہیں تعلقات بگڑ جاتے ہیں. اسی ٹاپک کے ساتھ چیزیں پڑھ کے سنا دیتا ہوں. یہ کتاب لفظ ہے، جی یہ جی ضرور اس کے پیچھے جو لکھا ہے وہ پڑھ دیتا ہوں، جو چند جی لفظ ہیں. لفظ کہتے کہتے لفظ کا راز پوچھ رہی ہو تو سن. لفظ تو کلام کا پہنا ہوا پہناوا ہے، لباس ہے یہ ہمارے جذبوں کا. جیسے ہمارے پہنے ہوئے پہناوے ہمارے بہتر کا بید نہیں بولنے دیتے، یہ بھی عقل اور علم کی چکی میں پس کے اپنا حلیہ بدلتا رہتا ہے. ہوتا ہر لفظ معصوم اور حریم. لفظ اپنی حرمت سے اس وقت گرتا ہے جب لفظ کہنے سے پہلے ہمارے افکار بگڑے ہو. کہے لفظ اور لکھے لفظ کا فرق بھی جانتی؟ ہونٹوں سے سرکے زبان ہلانے سے جو لفظ ابھرتا وہ الگ. تب کہے لفظ کے دوران فاصلہ صرف ذہن سے زبان تک کا ہوتا ہے. کسی جذبے سے مغلوب ہونے کی صورت زبان ذہن کے غلبے میں روندی جاتی. جو بات اجڑے لفظوں میں ادا ہو سکتی وہ کیچڑ سے لتھڑے لفظوں میں کر دی جاتی. مگر لکھے لفظ وکھرے ہونے چاہیے کہ قلم سے نکلے لفظ ذہن میں جنم لے کے ایک لمبا راستہ چل کے ہاتھ میں پکڑے قلم تک آتے آتے اپنی تراش خراش کر لیتے، بشرطیہ قلم ہاتھ کمرشل اور بازاری نہ ہو، عطا یافتہ ہو. اس لیے یاد رکھنے والی بات نہ بھولنا کہ لکھے لفظ منہ سے نکلے لفظوں سے زیادہ معتبر اور ذی وقار ہوتے ہیں، ہونے چاہیے. اگر یہ امتیاز نہ رہے تو قلم بے لگام زبان کی طرح بے توقیر ہوگا.
इससे लिखे लफ्ज भी बे लिबास और नंगे होंगे। नंगे पन को भी अगर कोई लफ्ज देना हो तो ऐसा लफ्ज दो जो सिर्फ नंगा हो, गाली ना हो। अगर पूछो तुम कि कौन है लफ्ज ज्यादा मोतबर और सच्चे, कि कौन से लफ्ज ज्यादा मोतबर और सच्चे, तो सुनो वो लफ्ज जो बोले ना गए हो। बदन बोली जब खुद से अपने अंदर का सच बोले, खामोशी खामोशी के वक्फे से भारी लफ्ज कोई नहीं होता। बहुत उम्दा, बहुत आला, बहुत अब आला चुप तरीफ। अब चुप, सुनो जो मैं कहना चाहता हूं, पढ़ो जो मैं लिखने में लगा हूं, हाथ में कलम लेकर नहीं, कलम के हाथ में हाथ देकर, समझी? वाह वाह, बहुत उम्दा। अब्दाल बेला साहब, आपने बहुत अच्छे लफ्जों का चुनाव करके किताब को खूबसूरत बना दिया। आपने यहाँ पर एक टर्म इस्तेमाल किए, खामोश लफ्ज, जबकि आप जानते हैं वो लफ्ज से खामोश हो तो फिर इजहार मोहब्बत कैसे होगी। वो जो 4 हर्फ है, आपसे मोहब्बत है, तो ये कैसे खामोशी टूटेगी? खामोशी से बड़ा इजहार कोई नहीं होता। खामोशी का वक्फा बहुत अहम होता है। इसलिए मैं कह रहा हूं ना कि लेकिन ये है कि वो खामोश लम्हा आपने किन लफ्जों के दरमियान में रखा है। सही, जैसे रेलगाड़ी होती है ना, सही, उसके सभी डब्बे अलग है, मोतबर है, सही। लेकिन उनमें तुम्हें अगर याद हो, अब पता नहीं होता है कि नहीं, पहले तो हमारे एक होती ना, वो एक लाल रंग का डब्बा लगाते थे, मेल होती थी कहते हैं, वो याद है? वो अगर खैबर मेल जा रही है, सबज डब्बे हैं, तो दरमियान में एक लाल, तो अब उसकी लोकेशन है कि वो कहाँ, वो इम्पोर्टेंट है। और जैसे कहते साल में वो ऐसे जो खामोशी का लम्हा बहुत अहम है, लेकिन ये किन लफ्जों के दरमियान में रखा है वहां मैटर करता है। जी। अच्छा अब्दाल बिला साहब, एक सवाल जनरल पूछा जाता है, ये शायर हो, अदीब हो, लिखारी हो, कुछ ना कुछ तो दिल में या कुछ ऐसी लाइफ में आता है कि इंसान की लाइफ टर्न हो जाती है और लिखना शुरू हो जाते हैं। कोई मोहब्बत, कहीं किसी से लगाओ, कहीं किसी से झुकाओ, इसके बारे में। ये फितरी जज्बे हैं, बहरहाल इनका इजहार तो आप देखो ना, अगर तुम पेंटर हो तो पेंटिंग में कर दोगे, मौसीकी से दिलचस्पी है तो वो बांसुरी है तो उसमें, तो ये सारे आर्ट की शक्लें हैं। लेकिन अगर कोई लिखने वाला है, वो शायर है, तो वो खुदादाद चीजें हैं। और आर्ट, किसी भी आर्ट की जो सिन्फ है उसमें इनका इजहार होता है। और ये लतीफ़ जज्बे मोहब्बत तो सबसे भारी और सबसे अहम जज्बा है कायनात का। कायनात बनाने वाले ने कायनात बनाई मोहब्बत की वजह से है ना, उसको मतलब इतनी मोहब्बत हुई हमारे तस्वर के मुताबिक तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो उससे उनकी मोहब्बत से उन्होंने उनके सदके कायनात बनाई। तो मोहब्बत, कायनात के पीछे भी जो सबसे बड़ी कुव्वत है ना, वो मोहब्बत ही है। वो जो दूसरी जो नेगेटिव जज्बा है ना इसका, जो उलट है नफरत, वो तकरीबी जज्बा है, वो तोड़ फोड़ फसाद, क्रोध और दुश्मनी में गुस्सा, वो कुछ नहीं करता। वो जिसके पास हो वो अपना भी तबाही मचाता है। जैसे हसद कहते हैं ना, ये आग है, वो अंदर उसके हसद के अपने अंदर जलती है, तो नफरत वाला वो अपने अंदर ही आग जला के बैठा है। तो एक तुम्हें वो वाक्य सुना होगा, एक बाबा था ना, उसको वो हुक्का शौक था, तो वो किसी जंगल में गया तो अपने बालके को कहा कि यार वो आग नहीं है मिल रही, आग लेके आओ। इधर उधर गया, गांव तफाक है, बारिशें थी, क्या गीला मौसम था, तो आया, कहता बाबा जी आग नहीं मिल रही। बाबा जलाल में आ गया, बुजुर्ग एक रवायत है, तो कहता मुझे नहीं पता, मुझे हुक्का पीना है, मुझे आग चाहिए, चाहे तुम जहन्नम में जाओ, आग लेके आओ। अच्छा, वो जो चेला था उसकी भी बड़ी दस्तरस थी, वो जहन्नम में चला गया और देखा जहन्नम, जहन्नम ही है जी, हमने से बोर्ड लगा हुआ है बिल्कुल जी, वो दरोगा बैठा है। तो वो कहता जी आप दरोगा, जहन्नम क्या है? कहता थे तो अग नहीं नजर आ रही, अग थे कितने है? वो कहता भाई गल सुन, अब देखो बहुत अहम बात है। कहता हर जहन्नमी अपने हिस्से की आग खुद लेके आता है। अब ये अगर तुम इस पे गौर करो ना, तो यहाँ दुनिया में जैसे किसी में कोई लालच है, कोई पैसे का, ये
تو ان کی آنکھوں میں نا ایسے تمہیں آگ نظر آئے گی، ان کی دشمنی کی، کرود کی، مطلب فساد کی، کہ میں یہ لے لوں، یہ چھین لوں، یہ کر لوں، ایک جیسے الاؤ جل رہا ہے. تو یہ لوگ نا اپنی آگ میں جل رہے ہوتے ہیں. وہ جو کہنا کہ ہر جہنمی اپنے حصے کی آگ اپنے ساتھ لے کے آتا ہے، یہ بہت اہم بات ہے. تو یہ لوگوں کو سمجھنے کی باتیں ہیں. ایسے جو محبت ہے نا، تو یہ جو محبت کے جذبے میں ہے وہ بھی ساتھ لے کے آتا ہے. محبت تو محبت ہے، آج کل تو نفرت کے جذبات بھی پروان چڑھ رہے ہیں، سیاسیوں، معاشیوں، ثقافتیوں. کچھ لوگ آپ دیکھتے ہیں جس طرح سیاسی طور پر ایک دوسرے سے الجھ رہے ایک ہی گھر میں، آپ اس جماعت کے ہیں، آپ اس جماعت کے. اس کو کیسے ہم کم کر سکتے ہیں اور کس طرح ہم ٹرن لے سکتے ہیں، ایک ہی محبت، ایک ہی سب پر سب کو اکٹھا کریں؟ تو میں نے کہا نا کہ تھوڑا سا ایک لمحہ وقفہ دے کے سوچیں کہ یہ جو آگ ہم نے اپنے اندر بھڑکائی ہے، دوسرے کو پتہ نہیں یہ شعلہ پہنچے نہ پہنچے، لیکن ہم تو اس میں جل رہے ہیں. تو آپ اپنے اندر کی آگ اگر ہم اس کو بجھانا شروع کر دیں نا، تو پہلے فائر فائٹنگ جو ہے نا، پہلے اپنے اندر کی آگ بجھائیں تو بڑا سکون ہو جائے گا. یہ آپ گھر سے شروع کر لیں. گھر میں بھی ایسے ہی کسی سے وہ ناڑ پالا ہوا، یہ کیا فرق پڑتا ہے؟ مسئلہ یہ کہہ رہے جی چیز ادھر رکھ دو، میں تو نہیں اتنے گلاس رکھنا، اور فساد ہو گیا. ابھی میں تمہاری بات مان لی. مفتی جی کہتے تھے بڑی آسان بات، کہتے یار منوانے میں فساد ہے، ماننے میں امن ہے. تو یار مان لو. اب جیسے اصل میں جو مسلمان تم کہنے، تو ہم تو لفاظی ہیں نا، ہم تو رہے کچھ بھی نہیں. ہم تو یہ کبھی الگ موضوع ہے. تو اس میں چونکہ لوگوں کا کاروبار جڑا ہوا ہے اس میں اسلام میں، تو میں تو بات نہیں کر سکتے. وہ کہتے ہیں نا کہ جی کسی اور ٹھیکہ تو ہم نے لیا. حالانکہ قرآن میں ایسا کوئی ذکر نہیں کہ کوئی اس کا کوئی، سمجھ رہے میری بات؟ اگر تم مسلمان ہو، میں ہوں، ہم سب کا برابر کا حق ہے. اس کو سمجھیں، سوچیں. لیکن بگاڑ پیدا کر دیا ہوا ہے ذرا ذرا سی بات پہ فساد، ذرا ذرا سی فساد کے لیے ہے کہ یہ قتل سے بھی بڑا جرم ہے. فساد جو ہے نا، یہ نہیں. تو یہ ماننا، میں کہہ رہا تھا جیسے ہمارا تو جو مذہب ہے نا، مسلمان، اسلام، اس کا معنی کیا ہے؟ ماننے والا. ہم تو ہیں ہی ماننے والے. اور قرآن کا پہلی لفظ سے وہ وضاحت ہو گئی، مانتے کس کو ہیں؟ جو غیب پہ ایمان لائے. تو یہ بڑی گہری باتیں ہیں اور بڑی آسان سے ہیں، بڑی سمپل ہیں کہ ماننا شروع کر دو. تو جیسے اشفاق صاحب کہتے تھے نا کہ وہ لوگ، ہم اللہ کو مانتے ہیں پر اللہ کی نہیں مانتے. تو وہ ہے کہ اس کا کہنا ماننا شروع کر دو نا. فساد ہٹ سے گھر میں شروع کر دو. بیوی میں مثال دی ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جی ٹیبل پہ اتنے نہیں اتنے رکھنا ہے، اور نہیں جی اچھا جی تجھے اتنے رکھ لو، گل ختم ہو گئی. اور نہیں تھی اج یہ ٹائی نہیں آ لانا، لو جو ٹائی لا دیں. تو کی فرق پہنتا ہے؟ آ کوٹ نے نیلے رنگ کا نہیں پیلا پا لو، آ پا دو، سو واٹ. تو چیزوں سے کچھ بھی فرق نہیں پڑتا. تو یہ سکون میں رہے. تو میں لفظ سے کچھ اور چیزیں سناؤں؟ جی جی ضرور ضرور. سونی لفظ کا اپنا رنگ ہوتا ہے، آہنگ ہوتا ہے. ہر لفظ اپنا جسم لے کے آتا ہے. یہ بھی یہاں کی پیدا ہوئی باقی مخلوقات کی طرح تخلیق ہوتا، پیدا ہوتا اور مر بھی جاتا ہے. ہر لفظ کی عمر الگ ہوتی، جیسے یہاں دھرتی پہ جینے والوں کی ہوتی ہیں، وہ شجر ہو، حیوان ہو یا بشر، ہر ایک انہی لفظوں سے بندھا ہوا ہے. ادھر کی سب سے اہم اگر کوئی تخلیق ہے تو وہ ہے لفظ، جنہیں ہم نے صورتیں بخشی، خود بخشی ہیں. انہی سے یہاں زندگی رواں دواں ہے. دیکھ، ہمارے احمقوں سے انسان کی تعریف نہیں ہو سکی اب تک. مطلب میں میڈیکل ڈاکٹر ہوں، مجھے پتہ ہے وہ ابھی تک یہ نا پوری ڈیفینیشن نہیں ہیومن بینگ کی وہ کرتے ہیں نا، وہ بندروں سے آیا تو وہ نے فلانا کس سٹیج پہ ہیومن بینگ آیا، ابھی وہ فیصلہ نہیں ان سے ہو پایا. ہمارے احمقوں سے انسان کی تعریف نہیں ہو سکی اب تک. وہ کبھی سے 4 پیروں سے چلتے چلتے 2 پیروں سے چلنے والے
کو انسان کی پہلے پہل کی شکل دیتے ہیں، غلط کرتے ہیں۔ یہ مخلوق جسے آج ہم انسان کہتے ہیں، یہ انسان اس وقت بنا جب اس نے لفظ ایجاد کیا، جب اس نے لفظ ایجاد کیا، باقی کسی اور مخلوق نے لفظ نہیں ایجاد کیا۔ بس یہی امتیاز ہے اس کا، یہی اس کی باقی ساری مخلوقات سے حد امتیاز۔ کہنے کو یہ آسان سی بات لگتی ہے یہ ایسی نہیں۔ لفظ سے فرق پڑتا ہے۔ جیسے راستوں کے ہجوم میں تو کوئی موڑ مڑتی ہو تو وہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہو، جہاں جانا ہو اس سے کبھی تم دور ہوتی ہو، کبھی قریب ہوتی جاتی ہو۔ یہ لفظ ہی ہمارے جسم کے اندر کا راز۔ خون ندیوں کی گزرگاہوں میں خلیے خلیے کے حلق سے آتی بوند، بوند بوند کو بھاگے لیے خلیے اوپر سر سے نیچے پاؤں کے ناخن تک اعصاب کی تاروں میں پیغام لے کے جاتے ہیں۔ اندر جسم کی ساری بولی انہی لفظوں سے بولی جاتی ہے۔ دیکھ لفظوں سے کیسے جسم کے اندر موسم بدلتے ہیں۔ یہی لفظ کبھی ایسی اشتہا انگیز بات کرتے ہیں، ذرا سے لفظ سے اندر بوچال لاتے ہیں، ہیجان یہ برپا کرتے جاتے ہیں۔ جسم یہی ہوتا ہے، صورت اس کی بدلنے لگتی، آنکھوں کی چمک چہچہانے لگتی، جسم کے پٹھے کسمسانے لگتے، ٹانگ پہ ٹانگ چڑھنے لگتی، فطور سا نگاہ میں آنے لگتا، آدمی کے اندر 10 لاکھ سال پہلے کا 4 ٹانگوں والا بندہ جاگنے لگتا۔ جسم میں بیجا جمع ہوئی ساری کثافتیں، اندر کا سارا میل کچیل کوئی لفظ نکالنے پہ تل جاتا۔ کھچی رگیں، تنے پٹھے، آسودگی کی ایک ہچکی اور لفظ کے بدلنے سے موسم بدل جاتا۔ اچانک کوئی ایسا لفظ آتا جس سے بگولا سا کوئی بھوت بن کے اٹھتا، لفظ کوئی آ کے دکھوں کی ایسی بنت کرتا کہ کرب کی چکی میں جسم پسنے لگتا۔ یہ لفظ ہی دکھوں کی چکی کے دونوں پارٹ ہوتے ہیں۔ جب یہ ایک دوسرے پہ چلتے ہیں تو روح کا خلیہ خلیہ بھی کانپ جاتا ہے، جسم کی بوٹی بوٹی پڑکنے لگتی ہے۔ کوئی ایسا لمحہ یاد آ ہی جاتا ہے جو سنے پڑے ایسے لفظوں سے اپنے سہے زخم یاد دلاتا ہے۔ بندہ ہمیشہ اپنے دکھوں پہ روتا ہے۔ بہت گہری بات۔ بندہ ہمیشہ اپنے دکھوں پہ روتا ہے۔ کہے تو کسی نے کچھ لفظ ہوتے ہیں، لکھے تو کاغذ پہ لفظ ہی ہوتے ہیں۔ پھر آنسوؤں کی جھڑی کیوں لگ جاتی ہے؟ کہ دکھ کی پہاڑ سے جسم کا ہر خلیہ گریا گر ہوتا ہے۔ یہ لفظ جادو ہے۔ جادو بھی وہ جو سر چڑھ کے بولے، کوئی بولے نہ بولے، لفظ کا جادو ہر جگہ بولے۔ لمحے لمحے میں لفظ کی ترتیب بدلنے سے اندر کی کیمسٹری، باہر کی فزکس بدلنے لگتی ہے۔ زمین دھوپ میں سرکنے لگتی ہے، سائے پاؤں سے نکلنے لگتے ہیں، دھرتی انگڑائیاں لیتی ہے، آکاش مسکرانے لگتا ہے، جیسے قدیم مصری دیوتا اور دیوی کی کوئی خفیہ آشکارانہ ملاقات ہونے لگی ہو۔ ہوائیں نرم قدم لیتی ہیں، بادلوں کا رخ بدلتی ہیں۔ بادل تو پتنگ ہوتے ہیں جن کی ڈور کٹ کے بھی کسی کے ہاتھ میں بندھی رہتی ہے، وہی انہی پانیوں سے لاد کے ان کے آگے ہواؤں کو خوشخبری بنا کے بھیجتا ہے۔ جس طرح انہوں نے برسنا ہو وہاں پہنچ کے یہ بادل برس جاتے ہیں۔ انہی بادلوں کی برستی بوند بوند بھی لفظ سے بندھی ہوتی ہے۔ انہی برستی بوندوں کی رفتار جب تیز ہوتی ہے، یہی لفظ موسلا دھار ہوتے ہیں۔ یہی کبھی یہ لفظ برستی بوندیں لفظ بن کے آسمان سے اتر کے درمیان میں کہیں ایسے سرد جزیروں سے ہو کے آتے ہیں کہ آتے آتے ہوا میں ہی جم کے بے وزن ہوئے کبوتر کے پھروں کی طرح گرنے لگتے ہیں۔ یہ بوندیں کبھی گھوم کے اترتے ہوئے چبا چبا کے کہیں لفظ بن کے بے رحم سرد برف سنگ ریزوں کی طرح برسنے لگتی ہے۔ یہ سب لفظ کے بدلنے کی صورتیں ہیں۔ مگر سوال یہ ہے ان لکھے کہے لفظوں میں سارا جادو کہاں سے آیا؟ کون ہے ایسا جادوگر جو لفظوں میں سحر ڈال دیتا ہے؟ یہ جادوگر، یہ لفظوں کا ساحر وہی ہے
جس نے لفظ لکھنے کے لیے قلم بنایا. یہ لفظوں کا ساحر وہی ہے جس نے لفظ لکھنے کے لیے قلم بنایا, قلم کی قسم سر عام کھائی اور اسی قلم کو لکھنا سکھایا. کب کون سا لفظ لکھنا ہے, کب کون سا لفظ لکھنا ہے سے بڑھ کے اس کا سبق یہ تھا کہ کب کون سا لفظ نہیں لکھنا. اسی لیے اس نے اپنی بات ہمارے منہ میں ڈالنے کے لیے پہلے ہمیں سکھایا نہ, نہیں, لا, پھر آگے بات کی. ہر علم میں یہی دستور آئے گا. ڈاکٹر وہ نہیں جو کوئی دوا لکھ دے, نسخہ لکھ دے, نہ, ڈاکٹر وہ ہے جو جانتا ہے کون سی دوا کب نہیں لکھنی. یہ میں تمہیں چونکہ ڈاکٹر ہوں تو بڑے اعتماد سے کہتا ہوں یہ ڈیفینیشن. ڈاکٹر وہ ہے جو جانتا ہے کون سی دوا کب نہیں لکھنی. دیکھ لکھنے والے تو اس جہاں میں کتنے ہیں, یہ سب اس سے قلم لے کے نہیں آئے. پتا والی بات ہے نا قلم کی. اب تمہارے بزرگوں کا تعلق تو بہت بڑا سلسلہ ہے, بڑی بابرکت سلسلہ آپ کے بزرگوں کا, تو وہ عطا ہوتی ہے, تمہارے اندر بھی ہے, اور ایسے لوگ خوش نصیب ہیں. ایک لکھنے والے تو اس جہاں میں کتنے ہیں, یہ سب اس سے قلم لے کے نہیں آئے, یہ اپنے قلم سے بے دریغ میرے سوچے سمجھے لکھتے ہیں. کچھ تو اس قلم سے روزی کماتے ہیں, اپنا پیٹ پالتے ہیں, اور اپنے لفظوں کو اپنے پیٹ میں پلتے کیڑوں کی طرح پالتے رہتے ہیں. یہی لوگ قلم کا کاروبار کرتے ہیں. یہ لفظوں کی وہ فالتو گھاس پھوس موسمی بے موسمی اگی جاڑیاں ہوتی ہیں جو وقت کے ہاتھوں اپنی موت مرتی جاتی ہیں. ایسے لفظ زندہ نہیں رہتے جو پیٹ پالنے کے لکھے گئے ہوں. ایسے لفظ زندہ نہیں رہتے جو پیٹ پالنے کے لیے لکھے گئے ہوں. دیکھ پری, لفظ ہو یا کوئی اور جاندار, اس نے کتنا جینا ہے, کیسے جینا ہے, مرنا کب ہے, سب طے شدہ ہے. وہ کہتے ہیں پیالی ٹوٹ گئی, بابا وہ پریشان کرتا ہے, جیسے بندے ہیں نا ایسے گلاس کی بھی عمر ہوتی ہے. اب دیکھو مونجو داڑو کا برتن ہے, وہ 4000 قبل مسیح اس کی اللہ نے زندگی لکھ دی. مٹی کا وہ پیالہ ہے, گلدان, وہ ابھی بھی زندہ ہے. بعد کا نیا بنایا وہ ٹھک ٹوٹ گیا. ہم لڑتے ہیں بچے سے, بھائی جیسے انسانوں کی عمر کو بچہ فوت ہو جاتا ہے, کو بوڑھا جا کے, تو برتنوں کی بھی عمر ہوتی ہے, تو لفظوں کی بھی عمر ہوتی ہے. لفظ ہو یا کوئی اور جاندار, اس نے کتنا جینا ہے, کیسے جینا ہے, مرنا کب ہے, سب طے شدہ ہے. دیکھ تو پیڑ پودوں کی بات کرتی ہے, وہ تو ہم انسانوں سے ہزارہ سال پہلے سے یہ موجود ہیں, ہم سے عمر میں بہت بڑے ہیں. انہیں بڑے بھائی کہا کرو. ان سے بھی عمر میں بڑی مخلوق وہ ہے جو پانیوں میں رہتی ہے. پری تم پانیوں سے کتنی واقف ہو. دیکھ دریا ہو یا سمندر ہو, کوئی جھیل ہو یا آبشار ہو, تم پانیوں کی ہر شکل کو سلام کر کے چلنا. دیکھ ابھی تک کئی ندیاں اور دریا مقدس مانے جاتے ہیں. تمہیں اس سے کیا لینا دینا کہ کون سا دریا دیوتا ہے یا دیوی ہے. دیکھ یہ سبھی مقدس ہیں, قابل قدر اور آبرو مند. یہی تو ہماری دھرتی میں خون کی شریانیں ہیں. دیکھ دھرتی کے بیچوں بیچ بھی دریا بہتے ہیں جو نظر نہیں آتے, مگر ان میں پانی کی روانی ہے. اسی کو کھینچ کھانچ کے ہم اپنی وہ بستیاں بسائے بیٹھے ہیں جو دریاؤں کے لبوں سے دور ہیں. یہ میٹھے پانی کے دریا آسمان سے برستی بوندوں کو گن گن کے اکٹھا کرتے ہیں اور بغیر گنے ہمیں دان دیتے ہیں. اگر تو جان گئی کب کون سا لفظ نہیں لکھنا تو تیرے لیے خوشخبری ہے. پھر تیرے لکھے لفظ کبھی نہیں مریں گے. یاد رکھ, بندہ مر جاتا ہے, لفظ میں اپنے ساتھ اپنا سارا عہد حنوط کر کے موم گھر میں کھڑا بندہ نہیں مرتا. بہت عمدہ, بہت عمدہ. ناظرین, جیسے کہ آپ نے کرنل ڈاکٹر عبدال بیلا صاحب
جو کہ اس کتاب کے مصنف لفظ کتاب کو لکھا ہے، انہی لفظوں کی تحریر آپ کو سماعت ہو رہی تھی اور بہت عمدہ بیان کر رہے تھے لفظوں کے بارے میں۔ لفظ ہی ہوتے ہیں جو دل میں اتر جاتے ہیں، لفظ ہی ہوتے ہیں جو دل میں اتر جاتے ہیں۔ انہی لفظوں کا جو انداز ہے بولنے کا اور لکھنے کا، یہ جو ہے آپ صحیح چناؤ کریں۔ یہ سب سے ایک واضح پیغام ہے ہمارے ناظرین کے لیے۔ ہم ڈاکٹر کرنل عبدال بلّہ صاحب سے یہ بھی جانیں گے، لفظ لکھنے کے ساتھ جو انہوں نے بتایا ہے، لفظ لکھنے کے ساتھ ان کی اور کتاب کیا آ رہی ہے یہ بھی جانیں گے، اور کیا ابھی بھی لکھ رہے ہیں، کیونکہ 40 کتابیں بہت زیادہ کتابیں ہیں۔ اس کے علاوہ 41 کتاب کون سی آ رہی ہے، کیا لکھ رہے ہیں، اس بارے میں کیا بتاتے ہیں؟ ہمارے ایسے آج کل تو میں نا علامہ اقبال پہ کام کر رہا ہوں، اور اس کتاب کا نام ہے سرگوشیاں۔ تو وہ علامہ صاحب سے گفتگو ہے، تو اس میں ظاہر ہے ان کا کلام ہے، ان کے شعر ہیں، اور تو وہ ایک ہے، اب اللہ کرے وہ جب جیسے آئے